والد صاحب کو گردوں میں تکلیف رہنے لگی تو فیکٹری سے جواب مل گیا۔ تبھی گھر کی سبھی عورتیں گڑیاں بنا کر آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش میں لگ گئیں۔ تب میں 13-14 برس کی تھی۔ مجھے گھر کے معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا۔ مجبوراً یہ کام کرنا پڑا تو ہر وقت جھنجھلائی رہنے لگی۔ بہن بھائیوں میں ہی بڑی تھی، سب سے زیادہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ انتھک محنت کے باوجود پیٹ بھر کھانے کو نہ ملتا، اوپر سے ماں دادی اور اکثر پھپھو کی ڈانٹ ڈپٹ کے باعث میں بغاوت پر اتر آئی۔ اپنے گھر کو ایک دوزخ سمجھنے لگی، ہر وقت یہی سوچتی کہ کیسے اس گھر اور حالات کے عذابوں سے چھٹکارا ملے۔ نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جب بھی افسردگی کا دورہ پڑتا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی اور گلی میں جھانکنے لگتی۔ اس طرح مجھ کو سکون ملتا۔ یہ کھڑکی گویا میری سہیلی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر میں خود سے باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا اور میں نارمل ہو جاتی اور افسردگی کی کیفیت سے نکل آتی۔ گویا یہ جگہ میرے لیے گوشہ عافیت تھی۔ یہ کھڑکی سینما کا پردہ تھا، جہاں سے میں گلی میں رواں دواں رہنے والی زندگی کو ایک فلم کی چلتی ہوئی ریل کی طرح دلچسپی اور محویت سے دیکھتی۔ تھکا دینے والی سوچوں کا سفر چند لمحوں کے لیے راحت میں بدل جاتا اور میں باغی خیالات کے بوجھ کو دماغ سے ہٹا کر ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ ماں کو میرے اس مشغلے سے چڑ تھی۔ وہ جب بھی مجھے کھڑکی میں کھڑے دیکھتی بے نقط سناتی اور ابا کی پشتوں کو کوستی۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ روز دوپہر کے کھانے کے بعد 1-2 گھنٹہ سو جاتی تھی۔ بس یہی وقت میری زندگی کا حاصل تھا۔ میں پورے 2 گھنٹے کھڑکی سے باہر گلی میں جھانکتے گزار دیتی۔ کبھی لڑکے آپس میں کھیلتے اور جھگڑتے نظر آتے اور مختلف قسم کے پھیری والے دلچسپ آوازیں لگاتے ہوئے گزرتے۔ متحرک زندگی اور اس کا شور، اس محویت میں یہ خیال کبھی نہ آیا کہ کوئی اور بھی اتنی محویت سے مجھے دیکھتا ہوگا۔ کبھی دوپہر سنسان ہو جاتی تھی جب مئی جون کی کڑکتی گرمی پڑتی۔ ایسے میں بس ایک شخص ہی گلی میں ادھر سے ادھر ٹہلتا دکھائی دیتا۔ چند بار غور کرنے پر یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ یہ شخص وہی ہے جو اپنی دوپہر میرے تصور میں گلی میں ٹہلتے ہوئے گزارتا ہے۔ تبھی میں نے بھی اس کو توجہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کی نظروں میں شکایتیں ہونے لگی، جن کو میں نظر انداز کر دیتی۔ جب رات کو سب صحن میں سو جاتے، میں کمرے میں جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر جھانکنے لگتی۔ تب بھی وہ شخص مجھ کو گلی میں ٹہلتا ہوا ہی ملتا۔ یوں دو دلوں کی حکایتیں لوہے کے جنگلے کے اندر سے کہی اور سنی جانے لگی۔ یہ گلی ایک طرف سے بند تھی اور رات کو آمد و رفت تقریباً ختم ہو جاتی تھی۔ گلی چھوٹی تھی، لہٰذا اس میں گنتی کے چند گھر تھے۔ تبھی رات کو میں سنسان گلی میں دروازے سے بھی جھانکنے لگی، کیونکہ جھانکنا میری عادت تھی، ورنہ بے چینی ہوتی۔ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ اس میں سے جھانکنے سے مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے گھر جیل ہے اور میں ایک قیدی ہوں جو سلاخوں سے جھانکنے پر مجبور ہے۔ ایک روز اماں نے ڈانٹا کہ اگر اب تجھے کھڑکی سے باہر جھانکتے پایا تو تیرے ابا سے شکایت کر دوں گی۔ سارا دن گلی میں جھانک کر وقت ضائع کرتی رہتی ہے، تبھی کام پڑا ہوتا ہے۔ جی بڑا گھبرایا اور میں نے گڑیا بنانے سے انکار کر دیا۔ تمام دن روتی رہی۔ اس روز بادل چھائے ہوئے تھے، ماندگی ہو گئی، سب سو گئے تو میں نے آہستہ سے در کی کنڈی کھولی اور باہر نکل گئی۔ تمام گلی سنسان تھی، کوئی زوئی رو نہ تھا، نوید بھی نہیں کہ جو روز گلی میں مارچ کیا کرتا تھا، وہ بھی آج اپنے گھر میں دبک گیا تھا۔ میں اس طرح گلی میں چلتی چلی گئی جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے بلا رہی ہو۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ جب تمام ہی بھیگ گئی تو احساس ہوا کہ میں تو گھر سے کافی آگے نکل آئی ہوں۔ تبھی پلٹی اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کھڑکی سے آتی روشنی مجھ پر پڑی۔ کوئی اپنی کھلی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ نوید تھا۔ جب اس نے مجھے بارش میں تنہا جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں اسی کی تلاش میں نکلی ہوں۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور مجھ کو ہولے سے پکارا، صدف رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر میں ٹھہر گئی۔ دل نے گواہی دی کہ ہاں، تو اسی کی آواز سننے کی خاطر گھر سے نکلی تھی۔ اس کی آواز سن کر لگا جیسے اندھیرے میں چراغ جل گیا ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھ کو سر تپا برسات میں شرابور دیکھ کر اپنے گھر کی بیٹھک میں لے گیا۔ بس اس ملاقات کے بعد میرے دل سے کسی اجنبی سے ملنے کا خوف دور ہو گیا، کیونکہ نوید اب میرے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ اس کے بعد تو جب جی گھبراتا آدھی رات کو بے دھڑک اس سے ملنے چلی جاتی، اپنی ہر مشکل، ہر الجھن، دکھ اور مصیبت کا تذکرہ اس سے کرنے لگی۔
समझती थी इसके साथ दुख सुख बांटने से जी हल्का हो जाता था। मैं उसको अपनी उंगलियां दिखाती कि देखो, गुड़िया बनाते हुए कितनी बार सुई मेरी उंगलियों में खप जाती है। इससे कहती मुझसे शादी कर लो, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। वो तसल्ली देता कि खातिर जमा रखो, तुम मेरी हो, तुम्ही को अपना बनाऊंगा, जरा सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा सब्र कर लो और मुनासिब वक्त आने दो। बस ऐसे ही तसल्लियों की छतरी तले और मुनासिब वक्त के इंतज़ार में मैं इसकी बैठक में उसकी हो गई। इसी तरह मैं रोज़ अपने दुखों के साथ खुद को इसके हवाले करती रही। लेकिन एक दिन जब अपने सामने खतरा महसूस किया तो इसरार किया कि रिश्ते के लिए अपनी अम्मा को भेजो। इसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई ना दिया। वो अपने दादा और दादी के पास गांव चला गया। इसने मुझे अपनी सूरत ही ना दिखाई। मेरी बचपन की एक सहेली शाजिया थी, जिसकी शादी हो गई थी। पहले वो हमारे घर के करीब रहती थी, लेकिन फिर शादी होकर शहर चली गई थी। एक रोज़ वो मेरे पास आई, मुझे परेशान देखकर वजह पूछी तो मैंने अपना दुख जब्त ना कर सकी और रोने लगी। इसने गले लगाया, तसल्ली दी और भरोसा दिलाया तो सारी बात उसको बता दी। इसने अम्मी से मुझे अपने साथ 2-3 दिन के लिए घर ले जाने की इजाज़त ली और मुझे शहर ले आई। इसके घर आकर मेरी जान में जान आई। इसने आते ही मेरे दुख का मदावा किया, क्योंकि इसकी बड़ी नंद डॉक्टर थी। इस तरह इसने मुझे हर अंदेशे से निजात दिलवा दी। मैंने सुख का सांस लिया और 4 रोज़ बाद वो मुझे अपनी कार पर मेरे घर छोड़ गई। इस बात का इल्म सिवाय शाजिया की नंद के किसी को ना था। 2 माह बाद शाजिया मुझसे मिलने दोबारा हमारे घर आई। वो अपने मायके मिलने आई थी, क्योंकि वो और उसका शौहर मुल्क से बाहर जा रहे थे। मायके में 2 दिन रहकर वो वापस चली गई। नवीद की बेवफाई से मैं काफ़ी अफसरदा रहने लगी थी। 1 साल गुजर गया। इसके बारे में सुना कि दुबई निकल गया है। बहरहाल मैंने तो सब्र कर लिया। अम्मी अब मुझको मुसलसल अफसरदगी में डूबा देखकर करती थी। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र भी सताने लगी थी। इत्तेफाक से एक रोज़ शाजिया की अम्मी मेरी माँ से मिलने आई तो इनकी नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ गई। इन दिनों वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन्होंने अम्मी जान से मेरा रिश्ता मांग लिया। ये खुशहाल लोग और पुराने हमसाई थे। भला अम्मी अबू क्यों इनकार करते। यूँ मेरी मंगनी शाजिया के भाई अदनान से हो गई। तहम शाजिया को खबर ना हो सकी कि मैं इसकी भाभी बनने जा रही हूँ। उसे सिर्फ इस कदर मालूम हो सका कि इसके भाई की मंगनी कर दी गई है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी शाजिया के भाई से हो, क्योंकि वो मेरे हर राज से वाकिफ़ थी। सोचती थी अगर वो यहाँ होती तो शायद कभी मेरा रिश्ता अपने भाई से ना होने देती। मैं तो समझ रही थी कि इसे लंदन में इल्म हो चुका होगा कि इसके भाई की शादी मुझसे होने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों इसके वालिदैन ने मेरा नाम उसको नहीं बताया, या वो नाम सुनकर भी मुझे ना पहचान सकी कि ये मैं हूँ, उसकी बचपन की सहेली। बहरहाल जो भी हुआ, वो अपने भाई की शादी पर ना पहुँच सकी। इन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सादा फ़ोन हुआ करते थे। मंगनी के 2 माह बाद शादी हो गई। हालांकि मैंने अम्मी को मना भी किया था। इन्होंने डपट दिया था कि अदनान अच्छा लड़का है, तुम्हारी सहेली का भाई है, आखिर इसमें क्या खराबी है। मैं मुसलसल इनकार करती रही, लेकिन ये ना बता सकी कि खराबी अदनान में नहीं, मुझ में है। परेशान थी कि जब शाजिया को इल्म होगा कि मैं इसकी भाभी बन रही हूँ तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। डर ये भी था कि शायद वो इस हकीकत को बर्दाश्त ना कर सके। कोई बहन भी यकीनन ऐसा ना चाहेगी कि एक ऐसी लड़की जिसके दामन पर धब्बा लग चुका हो इसके भाई की दुल्हन बने, ख्वाह वो इसकी कितनी ही प्यारी सहेली क्यों ना हो। खैर, शादी हो गई। घर में मुसरत के फूल बिखरे हुए थे। मैं भी अदनान को पाकर खुश थी कि वो नवीद से 1000 दर्जे बेहतर और प्यार करने वाले शोहर थे। तहम ये खौफ मुझे अंदर अंदर खाए जाता था कि शाजिया चाहे कितनी फराख दिल क्यों ना सही, वो मेरी लफ्जिश को ना भुला पाई होगी। अदनान को अपना गर्विदा देखकर अब सोचती थी मैंने कितना बुरा किया जो शादी से पहले ही नवीद से तानाशाही कर ली। भला इस आर्जी खुशी का क्या सिला मिला, हमेशा का पछतावा और खौफ। एक रोज़ शाजिया का लंदन से फ़ोन आया। अदनान से बात की और कहा कि भाभी की मुझसे बात करवाओ। अब मैं थी कि सुन बैठी थी। मेरा खून ही जैसे खुश्क हो गया था। अदनान ने मेरी सूरत देखी तो पूछा क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसी जर्द हो गई हो। मैंने इशारे से कहा कि चक्कर आ गया है, तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह मैंने शाजिया से बात ना की। अदनान ने इसे कह दिया कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है।
پھر کسی دن بات کروا دوں گا۔ اب جب کبھی شازیہ کا فون آتا میں بہانہ بناتی، آنا کانا کرتی اور اس کے ساتھ فون پر بات کرنے سے گریز کرتی۔ شازیہ جان چکی تھی کہ میں وہی صدف ہوں، یہ بھی خوب سمجھتی تھی کہ داغدار دامن کی وجہ سے میں اس سے بات کرنے سے کتراتی ہوں، لہٰذا اس نے عدنان سے کہنا ترک کر دیا۔ تاہم میری ساس اور خود عدنان بھی حیران تھے کہ میں اتنی گہری اور بچپن کی سہیلی سے کیوں بات نہیں کرتی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ خدا کرے شازیہ لندن سے کبھی نہ آئے، ہمیشہ کے لیے وہاں ہی رہ جائے، یا پھر خدا اسے اتنا بڑا ظرف عطا کر دے کہ میری ماضی کی خطا بھلا کر وہ مجھے گلے لگا لے اور میرا پردہ رکھ لے۔ اب تو میں مر کر بھی عدنان سے جدا نہ ہونا چاہتی تھی۔ نوید کے ساتھ چند روزہ پیار کے دھوکے میں گزرے دن مجھ کو ایک بھیانک خواب جیسے لگتے تھے۔ میری اور عدنان کی شادی کے 2 برس بعد بالآخر وہ خوفزدہ کر دینے والا دن بھی آ گیا جب شازیہ کا فون آیا کہ وہ اور اس کے شوہر پاکستان آ رہے ہیں۔ دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے، خفگی کا اظہار نہ کرے۔ خود کو سمجھاتی کہ میری سہیلی ایک نیک دل اور رحم دل انسان ہے، پھر وہ یورپ سے آ رہی ہے، یقیناً میرے بارے میں تنگ دلی سے نہ سوچے گی۔ مگر میرا خیال غلط تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے والدین سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اسے رشتہ طے کرتے وقت اہمیت کیوں نہ دی گئی، کیوں نہ بتایا کہ وہ عدنان کی شادی کس لڑکی سے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں عدنان کی بہن اور آپ کی بڑی بیٹی تھی، رشتہ طے کرتے وقت مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ بے شک صدف میری گہری سہیلی تھی، بچپن کی دوست تھی، لیکن کچھ معاملات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اپنوں سے صلاح مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ میری ساس بیچاری پریشان ہو گئی کہ یہ شازیہ کو کیا ہو گیا، آتے ہی موڈ خراب کر لیا اور جھگڑنے بیٹھ گئی۔ حالانکہ ہم نے اس کی پیاری سہیلی کو اس کی بھابھی بنایا اور صلاح مشورہ بھی اس وجہ سے نہ کیا کہ وہ تو اس رشتے پر قطعی اعتراض نہ کرے گی بلکہ خوش ہوگی۔ عدنان نے شازیہ سے کہا، آپا اب تم ناراضگی کو جانے بھی دو، میری شادی کو 2 سال گزر گئے، بات پرانی ہو گئی ہے، اور نہیں تو اپنی سہیلی کا ہی خیال کر لو۔ دیکھو تو صدف بیچاری کیسی سہم گئی ہے، تم ایسی تو نہ تھی، یورپ جا کر تمہارے مزاج کو کیا ہو گیا ہے۔ مگر وہ تو اتنی غصے میں تھی کہ آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی سمجھایا مگر اس کا غصہ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ بس ایک ہی وجہ بتا کر باتیں سنائی جاتی تھی کہ تم لوگوں نے مجھ سے مشورہ کیوں نہ کیا۔ اس بات کے سوا اس نے کوئی دوسری بات منہ سے نہ نکالی، مگر میں خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیوں غصہ کر رہی ہے۔ دراصل وہ اپنے گھر والوں پر نہیں بلکہ مجھ ہی پر در پردہ خفا ہو رہی تھی۔ میں چپ مہر بلب منہ بند کر کے بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی اس کا غصہ بجا ہے، تنہائی ملے تو اس سے کچھ کہوں، معافی مانگوں، بتاؤں کہ میں نے تو ماں سے احتجاج کیا تھا۔ 1-2 دن اس کا موڈ خراب رہا، جیسے بناوٹی غصہ تھا، پھر خود ہی نارمل ہو گئی اور موڈ مزاج ٹھیک کر لیا۔ میں نے تب بھی سکون کا سانس نہ لیا، لیکن باقی گھر والے پرسکون ہو گئے۔ کچھ دن میکے رہ کر وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سسرال چلی گئی، وہاں 2 ماہ قیام کیا، یہاں تک کہ لندن واپس جانے کا وقت آ گیا۔ اسے مائکے دوبارہ آنا تھا مگر وہ نہیں آئی، البتہ فون پر اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کہا، مجھ سے بھی سرسری بات کی، کوئی گلا شکوہ نہ کیا اور نہ مجھے معافی تلافی کا موقع دیا۔ بس اسی قدر بولی کہ جو تقدیر میں تھا ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کا تم سے والہانہ پیار دیکھا ہے، دعا کرتی ہوں کہ تم لوگوں کا گھر سدا آباد رہے اور میرے بھائی عدنان کا دل ہمیشہ شاد رہے۔ اسے میں کسی قسم کا دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ تم بھی میرے بھائی کا خیال رکھنا اور اس کو کبھی کوئی صدمہ نہ پہنچانا، ہمیشہ وفادار رہنا۔ شازیہ کا فون سن کر مجھے یوں لگا جیسے منو بوجھ میرے دل سے اتر گیا، خوف دور ہوا تو سکھ کا سانس لیا۔ مجھ کو لگا جیسے آج ہی میری شادی عدنان کے ساتھ ہوئی ہے، مجھ کو نئی زندگی ملی ہے۔ اس کے بعد شازیہ 8 سال تک وطن واپس نہیں آئی۔ اس دوران میرے 4 بچے ہو گئے۔ جب میری ساس اور سسر بیمار پڑے تب وہ آئی تو ہم دونوں ادھیڑ عمر ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے کی طرح ملی، میرے بچوں کو لپٹا لیا، ان سے بہت پیار کا اظہار کیا اور بولی، صدف مجھے معاف کر دو، پہلی بار جب آئی تھی تو میں دل میں غصہ لے کر آئی تھی۔ شاید وہ میرا فطرتی رد عمل تھا، مگر اب میرے دل میں غصہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے دین کی تعلیم سے یہ سبق لیا ہے کہ احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے اور شادی تقدیر سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میں اب تمہاری اور اپنے بھائی اور تم دونوں کے بچوں کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ پردیس میں بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہاں کی زندگی آسان نہیں ہے، البتہ وہاں رہ کر میں نے یہی سیکھا ہے کہ جیو اور جینے دو۔ میں اس کی باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئی۔ میں نے کہا، صدف تم واقعی اعلیٰ ظرف ہو، تم نے ایک ایسی بات کو سوچا اور سمجھا
کہ خطا انسان سے ہو جاتی ہے۔ تم نے میرا پردہ رکھ لیا۔ تم نے یہ دوسرا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔